अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शहरियार शाजली और आप देख रहे हैं अबाउट टुडे। नाजरीन, आज वजारत दाखिला की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावों की तरदीद की गई। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाशों वाले मामले पर झूठ बोलकर अपनी सियासत चमका रही है? मजीद क्या सच्चाई है जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाजरीन, सियासत की तरफ जाने से पहले खेलों की एक अहम खबर शामिल करते हैं। कल से ही बहुत से इंडियन चैनल्स ने ये खबर ब्रेक की थी कि इंडिया के और पाकिस्तान के जो मैच हैं चैंपियन ट्रॉफी के, वो किसी न्यूट्रल मुकाम पर होंगे, यानी कि जो इंडिया का हाइब्रिड मॉडल था उसको कबूल कर लिया गया। कल से लेकर आज तक इंडिया के बहुत से चैनल्स जो हैं ये खबर देते रहे, लेकिन कल से लेकर आज सुबह तक पाकिस्तान के किसी चैनल ने इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। लेकिन आज सुबह इस बात की तस्दीक हो गई, तकरीबन इस बात की तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, चैंपियन ट्रॉफी के जो मैचेस हैं, वो किसी न्यूट्रल मुकाम पर खेले जाएंगे, यानी इंडिया की बात मान ली गई है। नाज़रीन, इंडिया की बात मान ली गई है, पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट आपको नोट करवाना चाहूँगा। हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, जो हमारे वज़ीर दाखिला भी हैं और हमारे मुल्क की सियासत पर बड़ा असर रसूख है उनका पिछले 2-2.5 साल से, और वो हमारे मुक़्तदरा की आंखों के तारे भी हैं। तो उन्होंने पिछले 2-3 माह से ही, जब से चैंपियन ट्रॉफी का मामला शुरू हुआ है, तो पाकिस्तानी सपोर्टर्स को जो है एक बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि जी हम अपनी इज़्ज़त का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे और जो भी होगा उसको यहाँ पर आकर खेलना पड़ेगा। यानी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई और कहा गया कि हम किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जिसने खेलना है वो यहाँ पर आकर खेल ले। लेकिन कल यूएई में जो आईसीसी का इजलास हुआ उसमें मोहसिन नकवी साहब तकरीबन कंप्रोमाइज़ कर कर आ गए। तो ये खबर एक है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस हैं वो अब किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा अहम है। मोहसिन नकवी साहब कल ये बात तो बेशक मानकर आ गए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस जो हैं चैंपियन ट्रॉफी के, वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के आइंदा जो आईसीसी इवेंट्स में मैचेस होने हैं वो भी पाकिस्तान किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ दिया है तो इंडिया की तरफ से कुछ लिया भी गया है। तो ये एक खबर थी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। वजारत दाखिला ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की। पीटीआई का एहतजाज हुआ, पीटीआई के एहतजाज पर क्रैकडाउन किया गया, उसके जो मामला हुए नाज़रीन हमने कल आपको बताया, कल की वीडियो में प्रेस रिलीज जारी की गई। मैं पहले आपके सामने प्रेस रिलीज पढ़ता हूँ, उसके जो मंदरजात हैं वो आपके सामने बयान करता हूँ, उसके बाद नाज़रीन मैं अपना तज्जिया पेश करता हूँ। नाज़रीन, प्रेस रिलीज में कहा गया, और ये बात भी अहम है कि आज की प्रेस रिलीज जो है वो आईएसपीआर के जानिब से जारी की गई। तो ये बात अहम है कि आईएसपीआर को ये रिलीज़ जारी करने की ज़रूरत पेश आई। आईएसपीआर की जानिब से वज़ारत दाखिला ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें कहा गया कि जो इस्लामाबाद में लोग आए, जो पुरतशद्दुद हुजूम आया, उसके साथ हमारा किसी तरह का कोई टकराव नहीं हुआ। तो एक ये बात। नाज़रीन, आप ये देखें कि हुकूमत इस वक्त किस कदर भुखलाई हुई है कि पूरी दुनिया का मीडिया उस वक्त इस्लामाबाद में था। पाकिस्तानी मीडिया तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त किन के कंट्रोल में है और पाकिस्तानी मीडिया की इस वक्त क्या हालात है, लेकिन पूरा इंटरनेशनल मीडिया उस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था और वो लम्हा ब लम्हा की सूरत हाल से आगाह कर रहा था पूरी दुनिया को कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। और पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने बड़े आसानी से आकर एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया और ये कहा है कि जी हमारा किसी से कोई टकराव नहीं हुआ। तो आप ये देखें कि वो जो पीटीआई के प्रोटेस्टर थे, जो कारकुनान थे, वो पीछे से तो आ रहे थे, ठीक है, और आगे आकर क्या वो उन्हें को आपने हलवा दे दिया कि जी आप ये लेकर जाएं और वापस चले जाएं। ऐसा तो हरगिज़ नहीं ना हुआ होगा। जो पीटीआई के कारकुनान पिछले दूसरे सूबे से सारी रुकावटें हटाते आ रहे हैं, तो डी चौक में पहुंच कर उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा भाई ठीक है आपका हाथ लग गया वापस चले जाएं। तो ये बात यकीनी तौर पर आपको समझ आ जाएगी कि आज वजारत दाखिला ने किस तरह की रविश इख्तियार की और यकीनी तौर पर ये एक झूठ बोला गया। मुझे इस बात को कहने में कोई मुज़ायका नहीं है, मैं मजीद भी आपके सामने बातें रखूँगा, आपको पता लग जाएगा कि वजारत दाखिला ने आज जो हमारे वज़ीर हैं इत्तलात व नशरियात के, आज़ाद तारड़ साहब, उनको बिठाकर किस तरह से पाकिस्तानी निज़ाम का मजाक उड़ाया। नाज़रीन, ये कहा गया कि हमारा किसी तरह का कोई क्लैश नहीं हुआ और जो 3 रेंजर्स एहलकार, जी नाज़रीन ये ज़रा गौर कीजिएगा, 3 रेंजर एहलकार जिनकी शहादत हुई उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दिया गया। जो 3 रेंजर एहलकार जिनकी खबर सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने उसी रात ब्रेक कर दी थी कि भाई वो 3 रेंजर एहलकार रेंजर की गाड़ियों के नीचे आकर शहीद हुए हैं,
تو پاکستان تحریک انصاف کے ان 3 رینجرز اہلکار کو پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں فٹ کر دیا گیا جی. یہ پاکستان تحریک انصاف جو شرپسند عناصر آئے تھے تو ان کو جو ہے یہ انہوں نے شہید کیا. اور یہ کہا گیا کہ جی بڑی بڑی پسٹلز لے کر آئے ہوئے تھے, ان کے پاس پتہ نہیں کون کون سا آتش گیر مادہ تھا, اور کون سے بمب لے کر آئے ہوئے تھے, کون سے نیوکلر بمب لے کر آئے ہوئے تھے جو انہوں نے ڈین چوک پر چلا دینے تھے. یعنی بریفنگ جو جاری کی گئی وہ سراسر ایک جھوٹ کا پلندہ تھا. ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ویڈیو کے ذریعے ہمارا اور میری جو ٹیم ہے, ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم آپ کے سامنے حق اور سچ کی بات بیان کریں. ہمارا کسی بھی جماعت کے ساتھ, ہماری کسی بھی تنظیم کے ساتھ کوئی ایفیلیشن نہیں ہے, لیکن ہم ہمیشہ آپ کے سامنے جو سچ ہے, جو حقیقت ہے, وہ آپ کے ساتھ پہنچاتے رہیں گے. اور حقیقت یہی ہے کہ پوری دنیا نے یہ دیکھا, پاکستانی میڈیا نے بھی کسی حد تک دکھایا, اور پاکستانی سوشل میڈیا نے دکھایا کہ پورے ڈی چونک میں پاکستان کے اداروں نے, پاکستان رینجرز نے اسٹریٹ فائرنگ کی, پاکستان کے اداروں نے ان کارکنان پر کس طرح ظلم کیا. تو یہ بات بالکل بھی جھوٹ ہے, یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ جو ہے کسی بھی طرح کا ٹکراؤ نہیں ہوا اور وہ جو کارکن آئے تھے وہ چپ کر چلے گئے. ناظرین بات, اور اس کے علاوہ یہ بات کی گئی آج کے پروٹیسٹ جو پریس ریلیز جاری کی گئی, اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے جو ہے عمران خان صاحب کو بہت سی مراد دی اور انہیں کہا کہ آپ سنجانی جلسے میں بیٹھ جائیں, اور اس کے بعد انہوں نے نہیں مانا. اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیان کا فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ بشرا بی بی کی جو ہے وہ ان کو بشرا بی بی کی نفی کی جاتی ہے. یعنی کہ اس طرح کا بیان دے کر بشرا بی بی جو ہے ابھی نئی سیاست میں انٹر ہوئی ہیں, اور انہوں نے زبردستی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان پر شیلنگ کروائی, گولہ باری کروائی. ناظرین 12 شہید پاکستان تحریک انصاف نے پیش کی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ابھی بہت سے کارکنان ہیں جن کی شہادت یا جن کے زخمی ہونے کا پتہ نہیں ہے. آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک واٹس ایپ نمبر بھی جاری کیا ہے جس کے اوپر آپ اپنے شہداء کی, اپنے زخمیوں کی تصاویر جاری کر سکتے ہیں. اور ناظرین ایک بات میں یہاں پر ایک ایڈ کرنا چاہوں گا, پاکستان تحریک انصاف نے ایک ٹرینڈ شروع کیا. ٹرینڈ جو آج پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیا ہے, اس ٹرینڈ کا نام ہے گولی کیوں چلائی. اور یہ بہت پاورفل ٹرینڈ ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹرینڈ ایک طاقت پکڑ گیا, ایک ٹرینڈ یا واقعی ٹرینڈ بن گیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا پاکستانی جو ادارے ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے, جو عالمی حقوقی تنظیمیں, ان پر کس قدر اثر پڑے گا. اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کو کتنے اچھے طریقے سے یوز کرنا جانتی ہے, اور وہ اپنی بات کو ایک ٹرینڈ سیٹر ہے. یعنی آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب کی سیاست, پوری جو پچھلے 10-15 سال کا ان کا ٹینیور ہے, وہ سیاست میں, وہ پاکستانی سیاست میں ایک ٹرینڈ سیٹر رہے ہیں. دھرنے جو عمران خان نے شروع کیے وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد کس طرح سے جو سارے معاملات انہوں نے لے کر چلے, یعنی کہ وہ اداروں کے معاونت سے آئے, یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن جب انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ بھائی اب جو ہے یہ پاکستان کی ساکھ کے لیے بہتر نہیں ہے اس طرح کے معاملات کو مزید پرسو کرنا, تو انہوں نے ایک اپنا ٹرینڈ سیٹ کیا کہ بھائی ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے. ناظرین بہرحال ایک نمبر جاری کیا گیا, اس کے اوپر یہ ہے, یہ آپ اپنی ویڈیوز وغیرہ بھیج سکتے ہیں. ناظرین اس کے علاوہ ایک بہت اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہوں گا. آج وزارت داخلہ نے عطا تارڑ صاحب ساتھ سیکرٹری داخلہ کو بٹھا کر جو کچھ کہا, ابھی مزید بہت کچھ ہے. ناظرین میں آپ کے سامنے پڑھتا رہوں اور اس کو جھٹلاتا رہوں تو آپ یقیناً آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آج وزارت داخلہ نے کس قدر اور جھوٹا جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کیا. اور میرے خیال میں ہماری سیاست کی ایک روش ہی ایسی اختیار کر لی ہے کہ جو جتنا چرب زبان ہوگا اور جو جتنا جو ہے اچھے طریقے سے جھوٹ بولے گا اس کو زیادہ اسپیس دی جائے گی. بہرحال یہ ہمارا ایک المیہ تو ہے ہماری سیاست کا. لیکن میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ناظرین آج میں نے ٹی وی پر ایک ایڈ دیکھا جس کے اوپر پاکستان حکومت باقاعدہ پیڈ ایڈ چلا رہی ہے, اور اس ایڈ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کسی کو بھی مارا نہیں ہے, ہم نے کسی کو بھی ظلم نہیں کیا, ہم نے کسی بھی کارکن کو جو ہے اس کے اوپر کسی طرح کا ٹارچر نہیں کیا گیا, اور جو 3 بندے مرے تھے, جو بھی بات میں نے پیچھے دہرائی, یعنی کہ جو بات آج پریس ریلیز میں کی گئی اسی کو ایڈ میں بنا کے ٹی وی چینلز پر چلا دیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ جی جو 39 کے قریب جو ہے 3 درجن سے زائد جو ہے وہ افغان شہری پکڑے گئے. آپ نے ناظرین یہاں پر ایک بات نوٹ کرنی ہے, میں پچھلے تقریباً کافی عرصے سے یہ بات نوٹ کر رہا ہوں کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی میڈیا جس طرح سے افغان شہری کی تضحیق کر رہا ہے, وہ مجھے یہ بات کہنے میں بالکل حرج نہیں ہے کہ آئندہ مستقبل میں جا کر پاکستان کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہوگا. یہ بات جو کی جاتی ہے کہ پی کے سے جو قافلے آتے ہیں ان میں افغانی شامل ہوتے ہیں اور وہ دہشت گرد ہوتے ہیں, ناظرین اس طرح بالکل بھی نہیں ہے.
افغانستان اور کے پی کے کی سرحد لگتی ہے، ساتھ لگتی ہے، افغانستان کے بچوں کی شادیاں کے پی کے میں ہوئی ہیں، پاکستان میں، اور ان کی آپس میں رشتہ داری ہے، تو ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے. تو اگر آپ بالکل کہیں کہ جی وہ جو اس لائن سے اس پار آ گئے، جو ڈیورنٹ لائن سے اس طرف آ گئے، وہ ہے ہی دہشت گرد، تو پھر تو آپ یہ کہیں گے نا انڈیا بھی پھر اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، انڈیا بھی تو یہ کہتا ہے اس لکیر سے اس طرف جو پاکستان ہے سارے دہشت گرد ہے. تو افغان شہری کے بارے میں جو تصحیح کا میز رویہ اپنایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ جس کو مرضی اٹھا کر افغان ڈکلیئر کریں اور جسے کہہ دے کہ یہ کیا نام ہے دہشت گرد ہے، تو یہ میرے خیال میں نہایت غلط روش ہے جو ہم اپنا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے مستقبل میں پاکستان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوگی. تو اس کے بارے میں ضرور ہماری جو ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر افغانستان کی طرف سے کوئی معاملہ ہے تو اس کو سیٹل آؤٹ کیا جانا چاہیے. ناظرین، عمران خان صاحب، انتہائی اہم خبر، اور کچھ اندر کی خبریں بھی میں آپ کو دوں گا. جی بالکل، اندر کی خبریں یہ ہیں کہ آج اتوار کا دن، ناظرین اتوار کا دن اور صبح کے ٹائم 2 فارچونر اڈیالہ جیل میں داخل ہوئی، اور ان 2 فارچونر پر کوئی بھی نمبر نہیں لکھا ہوا تھا. 2 فارچونر کے آنے سے پہلے اڈیالہ جیل کا دروازہ کھول دیا گیا. ان 2 فارچونر میں سے 7 سے 8 افراد اترے اور انہوں نے 2 سے 2.5 گھنٹے اڈیالہ جیل میں گزارے. ناظرین، میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس خبر کی نوعیت سے پتہ چلے گا، کیونکہ اتوار کا جو دن ہوتا ہے ناظرین، اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہائی ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں نا، صرف ان کو ایکسیس ہوتا ہے اڈیالہ جیل میں آنے کا. کوئی عام شہری، کیونکہ اتوار کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، ملاقات کا دن بھی نہیں ہوتا. تو 2 فارچونر آئی ہیں، 7 سے 8 افراد بندے آئے ہیں، اور فارچونر پر کوئی نمبر نہیں لکھا ہوا تھا. فارچونر کے آنے سے پہلے دروازہ کھول دیا گیا. 2 سے 2.5 گھنٹے فارچونرز کے جو افراد آئے تھے انہوں نے اڈیالہ جیل کے اندر گزارے، اور ان کے جانے سے پہلے گیٹس کھلے ہوئے تھے، اور وہ فارچونرز نکل کر چلی گئی. ان 2 سے 2.5 گھنٹے میں اڈیالہ جیل میں کیا ہوا، اڈیالہ جیل میں کیا باتیں ہوئی، اور کیا پھر کوئی ڈیل پیش کی گئی، کیا پھر عمران خان صاحب کو ڈرایا دھمکایا گیا، تو یہ ابھی جو ہے قبل از وقت ہے. آج یہ خبر بریک ہوئی ہے، آج یہ خبر اندر کے ذرائع نے جو ہے ہمیں دی ہے. کچھ ہماری سرچ بھی ہوتی ہے اور کچھ ذرائع بھی ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے کوشش کرتے ہیں کہ اتھینٹک خبر آپ کے سامنے پیش کریں. تو اتنی خبر آج تک ہمیں ابھی تک جو موصول ہوئی ہے. مزید جو ہے وہ آگے امید ہے کہ کل یا پرسوں میں یہ بات یقینی طور پر کھل کر آ جائے گی. لیکن عمران خان صاحب پر جو سختیاں ہیں وہ یقینی طور پر بڑھیں گی اگر عمران خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کریں گے. ناظرین، ہمارے سیاسی نظام کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ جس کے اوپر ایک لکیر لگا دی جاتی ہے وہ تب تک پاک نہیں ہوتا، وہ تب تک جو ہے ڈیل کے پانی میں نہا نہ لے. وہ یا تب تو کوئی ڈیل نہ کر لے، یا پھر وہ کوئی ایسا جس کہتے ہیں نا کمپرومائز نہ کر لے جو دونوں کے لیے مفاد میں ہو. لیکن عمران خان صاحب کی سیاست ہمارے سامنے ہے، وہ پچھلے 4-5 سال کی سیاست تو کچھ ہم نے زیادہ ہی نزدیکی سے دیکھی ہے. تو عمران خان صاحب ابھی کسی بھی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، انہیں اڈیالہ جیل سے کسی اور چھوٹی جیل میں شفٹ کر دیا جائے گا، ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی جائے گی. اور میرے خیال میں وہ ابھی تک جس جذبے کے ساتھ اور جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے جو سب کچھ برداشت کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آگے جا کر ان کو کوئی مسئلہ ہوگا. مزید سختیاں جو ہیں وہ یقینی طور پر ان پر بڑھیں گی اگر وہ کوئی ڈیل ایکسیپٹ نہیں کرتے. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی اپڈیٹس. کچھ خبریں تھیں، کچھ تجزیے تھے. اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا.